الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہوں لاکھ سلام اس پر، ہوں لاکھ سلام اس پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام محبت، دنیا کو دیا پیغام امن، اور ہواؤں کے رخ موڑ دیے۔ ربیع الاول، ربیع الاول شریف کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، اس کا نام ہمارے ذہنوں میں جیسے ہی آتا ہے سننے کو، ہمارے دل جھوم جاتے ہیں، روح ایک عجیب سی روحانی اور وجدانی کیفیت میں آ جاتی ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک کا تعلق نبی مکرم رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسوب ہے۔ 12 ربیع الاول کو یوم ولادت کے طور پر منایا جاتا ہے، حالانکہ پورا ربیع الاول کا مہینہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس نام کی نسبت سے متبرک بھی ہے، مبارک بھی ہے۔ سب کو یہ مہینہ بآسن طریقے سے منانا چاہیے، جوش و خروش کے ساتھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نام ہے جو کسی ایک مذہب کے لیے نہیں آیا، کیونکہ ان کا لقب رحمت للعالمین ہے، وہ پورے جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ جس نے ان کو مان لیا، جو ان کے پیچھے آ گیا، وہ ان کا ہو گیا، وہ ایک نام اور ایک مذہب کے لیے مخصوص ہو گیا۔ لیکن نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ایک مذہب کے لیے مخصوص نہیں، لیکن جو ان کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ مخصوص ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ذات ہے جس کا دنیا پہ ظہور ہونا بہت ساری بیماریوں، مشکلات، پریشانیوں، بہت سارے مصائب کا حل بھی تھا۔ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کفار اور دیگر مذہب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جب ان کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی تو وہ ان کو ملامت کرتے، ان کو زندہ دفن کر دیتے۔ یہاں تک کہ کچھ مذہب ایسے بھی ہیں، اگر ان کا خاوند فوت ہو جاتا تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جاتا، یا ساری زندگی، باقی زندگی اس کو دوبارہ شادی نہ کرنے دی جاتی، اس کو منحوس سمجھا جاتا۔ تو میرے نبی جیسے ہی دنیا میں آئے، آپ کی تشریف آوری سے تمام ظلمت کے اندھیرے چھٹ گئے، تمام برائیاں جو تھی وہ کونے خدرو میں چھپ گئی، ماحول صاف شفاف ہو گیا، ہر ایک کو حق ملنے لگا، عورت اور بیٹی، ماں اور بہن کا تقدس جو تھا اس کو اجاگر کیا گیا، بتایا گیا کہ بیٹی تمہارے لیے باعث رحمت ہے، ماں جو ہے وہ تمہارے لیے جنت ہے، بہن تمہاری عزت ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کو کفار نے بھی مانا۔ وہ مذہب جو دین سے دور تھے، جو اسلام سے دور تھے، وہ چند مذہب ایسے بھی ہیں جو اس وقت بھی اسلام سے تو دور ہیں،
لیکن آپ کی تعلیمات پر عمل ضرور کرتے ہیں۔ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ برحق ہے۔ 12 ربیع الاول صرف کمکمے لگانے، جنڈیاں لگانے، بازار سجانے، خوشبوؤں کو چھڑکاؤ کرنے کا نام نہیں ہے۔ صرف کمکمے لگانے، جنڈیاں لگانے، بازار سجانے، خوشبوئیں چھڑکانے کا نام نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا بھی نام ہے۔ اس مہینے میں جب آپ کا نام سامنے آئے تو خصوصی طور پر ہمیں ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ جیسے ہمارا کوئی عزیز ہم سے بچھڑ جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے یا کہیں دور چلا جاتا ہے، تو جب اس کی ہمیں یاد آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس کو تو حلوہ بڑا پسند تھا، یا اس کو تو یہ خوشبو بڑی پسند تھی، اس کو یہ پھول بڑا پسند تھا، وہ اس رنگ کے کپڑے پہنتا تھا، اس کی گفتگو بڑی دھیمی تھی، وہ دیکھتا بڑے اچھے انداز سے تھا، وہ نظریں جھکا کر چلتا تھا، یار وہ سچ گو تھا، یار وہ انصاف بڑا اچھے طریقے سے کرتا تھا۔ تو اکثر جب کسی شخصیت کا نام ذہن میں آتا ہے کسی عزیز کا، تو اس کی ساتھ میں خوبیاں اور خامیاں بھی ذہن میں آتی ہیں۔ کیا ربیع الاول میں ہمارے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا کہ یار ہمارے نبی نے ہمیں جھوٹ سے منع فرمایا، گفتگو میں مبالغہ آرائی سے منع فرمایا، ناپ تول میں لین دین میں جو جھول پائے جاتے ہیں اس سے منع فرمایا، منافقت سے منع فرمایا، کسی کے دل آزاری سے منع فرمایا، ذات پات سے ہٹ کر اونچ نیچ سے جو معاملات پیش ہوتے ہیں ان سے منع فرمایا؟ کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی کو اونچے کو نیچے سے، بڑے کو چھوٹے سے، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فقیہت حاصل نہیں؟ کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے ہاں اسی کا مقام ہے جو پرہیزگار اور تقوی والا ہوگا؟ تو جیسے ہمارے نبی کی شان، ان کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ربیع الاول جب آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بھی باتیں آنی چاہیے کہ آج کے بعد ہم نے دودھ میں پانی نہیں ڈالنا، ہم نے کم نہیں تولنا، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے رشوت نہیں لینی، ہم نے رشوت نہیں دینی، ہم نے سود کا کاروبار نہیں کرنا، ہم نے ایسے بندے کے ساتھ رابطہ نہیں رکھنا جو ہمارے نبی کی شان میں ذرا برابر بھی کسی قسم کا کوئی بھی شک رکھتا ہو۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ، بلکہ پورا سال میں کہتا ہوں کہ منانا چاہیے۔ جب بھی ان کا نام ہمارے ذہن میں آئے تو ان کی خوبیاں ہمارے ذہن میں آنی چاہیے، ان کی خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہم جنڈیاں لگا رہے ہیں، کمکمے لگا رہے ہیں، بازار سجا رہے ہیں، بہت سارے خرچے کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے منہ پہ مارے جائیں۔ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا دن معاشر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں گے کہ ہم نے ساری رات کمکمے لگائے، جنڈیاں لگائیں، بازار سجائے آپ کے آنے کی خوشی میں؟ تو اس وقت میرے نبی کہیں گے کہ میرے آنے کی خوشی تو تب تھی، میرے آنے کا جو مقصد تھا آپ اس کے اوپر عمل کرتے۔ میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آپ کے حقوق دلائے جائے، جو انسانیت کے حقوق ہیں ان کو آپ پر نافذ کیا جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے اس کی پاسداری کی جائے، پڑوسیوں کے حقوق دیے جائے، بڑوں کا ادب کیا جائے، چھوٹوں سے شفقت کی جائے۔ کیا میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ سوار جو تھا وہ پیدل مسافر کو پہلے سلام کرے تاکہ اس میں عاجزی آئے؟ تو ہمیں ربیع الاول کا مہینہ جوش و خروش سے منانا چاہیے۔ میں بھی مناتا ہوں، آپ بھی منائیے، میں منع نہیں کر رہا۔ فتویٰ لگانے سے پہلے میرے اس ویڈیو کے پروگرام کو پورا سننا، پھر فتویٰ لگانا۔ 12 ربیع الاول منائیں، ربیع الاول کا پورا مہینہ منائیں، پورا سال منائیں، لیکن اس طرح منائیں کہ جب بھی میرے نبی کا نام آپ کے ذہن میں آئے تو ان کی خوبیاں،
ان کا آنے کا مقصد آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں آئے کس مقصد کے لیے تھے۔ اس مقصد کو ہم اگر لے کر چلیں گے تو پھر ہم صحیح ربیع الاول منانے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر وہ مقصد ہم بھول گئے ہیں تو ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو آج سے ہم یہ عہد کریں گے، انشاءاللہ ہم گلیاں بھی سجائیں گے، جھنڈیاں بھی لگائیں گے، خوشبوؤں کا چھڑکاؤ بھی کریں گے، لیکن کسی مظلوم کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دودھ میں پانی نہیں ڈالیں گے، کم نہیں تولیں گے، کم نہیں ناپیں گے۔ ایک یہ اس وقت دنیا داری کا یہ نظام کچھ ایسے چل گیا ہے کہ جب ہمیں خالص کوئی چیز دی جاتی تو ہمارے معدے اتنے کمزور ہو گئے، ہمیں وہ ہضم ہوتی ہی نہیں، وہ ہضم ہی نہیں ہوتی۔ ہم دنیا کی برائی میں، دل میں، گناہوں میں اس طرح رچ بس گئے ہیں کہ جب سچ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو ہمیں اس سچائی کو ماننا پڑے گا، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ یاد رکھے، جو دوست کہتے ہیں کہ میں کٹر سنی ہوں، میں کٹر سنی ہوں، میں تو ہر سال جلوس نکالتا ہوں، دھوم دھام سے ربیع الاول مناتا ہوں، تو یہ اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ تم کٹر سنی ہو۔ کٹر سنی کا مطلب یہی ہے کہ تم کٹر طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آپ سختی سے عمل کر رہے ہو تو پھر آپ کٹر اہل سنت ہو۔ انشاءاللہ اسی طرح کے اچھے اور نیک مقاصد کے موضوع پر ایک نئی ویڈیو لے کر آؤں گا۔ میرا پیغام آپ کو یہ اچھا لگے، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، خود بھی لائک کریں، اور میرے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔